اس پریزنٹیشن میں ہم یہ بتائیں گے کہ پیریڈ آف لیز کے حوالے سے اسلامک لا کی انسٹرکشنز اور ہدایات کیا ہیں۔ اس حوالے سے جو پہلی انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریڈ آف لیز اسے لازماً متعین ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیز کانٹریکٹ میں یہ واضح کیا جائے کہ یہ جو لیز ایگریمنٹ ہے یہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ہے۔ اگر آپ نے اسے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کی بھی اس میں وضاحت ہو سکتی ہے کہ 3 سال کے بعد ایک نئی آفر کے نتیجے میں یا کہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے نوٹس کے نتیجے میں اسے مزید 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پیریڈ آف لیز ہے اٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشنڈ ان دی کانٹریکٹ آف لیز۔ مسلم جورسٹ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ایک جو لیز کانٹریکٹ ہے وہ کسی بھی عرصے کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی ایک شارٹ پیریڈ کا 2-3 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک لانگ لیز بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں بعض اوقات 99 سال کی لیز یا کہ کوئی اس طریقے سے یہ بھی ایک پریکٹس مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو شارٹ پیریڈ کے لیے یا لانگ پیریڈ کے لیے یہ اسلامک لا کا ایشو نہیں ہے، یہ کانٹریکٹنگ پارٹیز اپنی رضامندی سے طے کر سکتی ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے یہ لیز کا معاہدہ کیا جائے گا۔ تاہم مسلم فقہا کا خیال یہ ہے کہ لانگ پیریڈ کے لیے لیز ان افراد کے لیے نہ کی جائے کہ جو کہ معاشرے کے اندر ایک قسم کی ویک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں، جیسے کہ اگر ایک گارڈین ایک مائنر یا کہ اورفن کی پراپرٹی کو لیز پہ دے رہا ہے، یا بیت المال کی کسی پراپرٹی کو آپ لیز پہ دے رہے ہیں، یا کہ وقف کی پراپرٹی کو لیز پہ آپ اسے دے رہے ہیں، تو مسلم جورسٹ کا خیال یہ ہے کہ اس میں جو لانگ پیریڈ ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا ایک خدشہ یا احتمال موجود ہے کہ لیسی ایک لانگ پوزیشن کے نتیجے میں وہ اس چیز پہ کہیں قبضہ ہی نہ کر بیٹھے۔ تو مسلم جورسٹ کا خیال یہ ہے کہ ویسے تو جو ایک لیز ایگریمنٹ ہے یا کہ کانٹریکٹ آف لیز ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن آرفنز، مائنرز، وڈوز یا کہ جو ویک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہے ان کے لیے لانگ پیریڈ ریکمینڈڈ یا کہ مستحب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک لا کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایک متعین عرصے کے لیے لیز کا معاہدہ کیا گیا اور جس مقصد کے لیے وہ لیز کی گئی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک زمین کلٹیویشن کے لیے وہ لیز پہ دی ہے اور عرصہ کوئی 4 ماہ کا رکھا گیا معاہدے کے مطابق جو ہے، اب 4 ماہ تک ہارویسٹنگ نہیں ہو سکی یا کہ وہ فصل پک نہیں سکی، تو اسلامک لا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چونکہ جس مقصد کے لیے یہ زمین لیز پہ لی گئی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، لہٰذا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پیریڈ آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ٹل دی ٹائم آف ہارویسٹنگ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاہدے میں 4 ماہ کا عرصہ رکھا گیا تھا اور ابھی ہارویسٹنگ میں 1 ماہ ہے یا کہ 2 ماہ مزید ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ خود بخود ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اگلے 2 ماہ کے لیے، اور اب اس صورت میں جو لیسی ہے کہ جس نے زمین کرائے پہ یا کہ ٹھیکے پہ لی ہے وہ اس عرصے کا ایک ریزنیبل اس کی جو کمپنسیشن بنتا ہے یا کہ جو اس کا جو مارکیٹ رینٹ جو بنتا ہے ایک ریزنیبل وے میں یا کسٹمری وے میں وہ اسے ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ ایک شخص نے کوئی گاڑی وہیکل کرائے پہ لی اور ٹائم یہ رکھا کہ مغرب تک یہ گاڑی میں تمہیں واپس کر دوں گا،
لیکن یہ شخص اپنی ڈیسٹینیشن پہ مغرب تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ ممکن ہے کہ 4-5 گھنٹے مزید لگ گئے، تو اس صورت میں بھی چونکہ یہ ایک مجبوری ہے تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ یہ جو لیز کانٹریکٹ ہے اس کا جو پیریڈ ہے وہ آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے مزید 4-5 گھنٹوں کے لیے، اور اس عرصے کا جو ایک کسٹمری رینٹ یا کہ مارکیٹ رینٹ جس کو ہم اجرت المثل کہتے ہیں، وہ اجرت المثل لیسی وہ لیسر کو یا کہ جو لینڈ لارڈ ہے یا کہ جو اس کا ایسٹ کا مالک ہے اسے وہ ادا کرے گا۔